جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی اب دیکھیں، اب آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی اب دیکھیے گا، اب آواز آ رہی ہے؟ بس ایک دفعہ آواز مجھے چیک کر کے بتا دیں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے اب ہم آگے سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ جی قوانین، صرف کے قوانین، صرف کے قوانین اور ان کا اجرا ہے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توزیع الصرف۔ جی اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے سامنے؟ جی قوانین کا خلاصہ۔ اب یہاں پر ہم قوانین، جی اب دیکھیے، اب آ رہی ہوگی اسکرین آپ سب کے سامنے۔ اچھا جی، قوانین ماضی کے صیغوں میں لگنے والے قوانین، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اسی طرح یہ تقریباً قوانین ہیں جو ماضی کے صیغے میں لگتے ہیں۔ جی تقریباً 29 قوانین ہیں، 29 قوانین ہیں جو ماضی کے صیغوں میں لگتی ہیں۔ ماضی کا محموز کا بھی ہو سکتا ہے، صحیح کا بھی ہو سکتا ہے، اجوف کا بھی ہو سکتا ہے، ناقص کا بھی ہو سکتا ہے، مثال کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے ماضی کے قوانین کو ایک ایک کر کے کریں گے، پھر میں ان کا اجرا کرواؤں گا ماضی کے اس سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا قانون، دو علامت تانیث والا قانون۔ دوسرا قانون تبالی اربع حرکات والا قانون۔ تیسرا قانون ضربتم والا۔
चौथा, आवाज साफ नहीं आ रही? जी अब बतलाइए, आवाज साफ आ रही? जी अब आवाज ठीक हुई है, बतलाइए। चलिए, अच्छा जी, तो ये पहले जो कानून है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये कवानीन आमतौर पर सिर्फ मतलब कोई खास कवानीन नहीं है जिनकी फिक्र की जरूरत, आप पढ़ लें आपको समझ आ जाएगी। अगला कानून है हमजा वसली और कती वाला कानून। आवाज ब्रेक हो रही है फिर। जी अब चेक कीजिए, जी अब चेक कीजिए, अब आवाज साफ आ रही है? चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज ये कर रहा था, पहले जो ये 8 कवानीन है ना, ये सिर्फ ये यानी ये इनके लिए कोई समझने वाली चीज नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं करेंगे। 9वां कानून है हमजा वसली और कती वाला कानून, ठीक है? जी हमजा वसली और कती वाला कानून, यहां से वो कवानी शुरू होते हैं कि जो जरूरी है, यानी कि जो आमतौर पर लगते हैं कवानी, ठीक है जी। हमजा वसली और कती वाला कानून, ठीक है, ये कानून मुकम्मल वजूबी है। इस अब देखिए, अब आवाज जी अब आवाज चेक कीजिए, अब आवाज साफ आ रही है? जी चलें। अच्छा जी, मैं अर्ज कर रहा था कि हमजा वसली और कती वाला कानून, ये कानून मुकम्मल वजूबी है। ये इस कानून का मतलब ये है कि हमजा हो, जायदा हो, कलमे के शुरू में वाक़े हो, तो वो हमजा वसली होगा या कतई। यानी ये महमूज का पहला कायदा है कि हमजा वसली होगा या कतई, ठीक है? अच्छा, अगर वसली हो तो उसका माबाद अगर साकिन हो तो हमजा दर्जे कलाम में गिर जाता है, पढ़ा नहीं जाता। यहां दर्जे कलाम का मतलब यह है कि कलाम के दरमियान में। ये बात समझ में आ रही है आप सबको? कलाम के दरमियान में, जी। अच्छा, आगे चलें। वुजूबन, और अगर माबाद इसका मुतारिक तो अक्सर लिखा भी नहीं जाता। अगर कती तो उसका माबाद खास साकिन में मुतारिक ना दर्जे कलाम में गिरता है ना माबाद के मुतारिक होने की वजह से गिरता है। ये कानून हो गया। अब मैं आपको खुलासे इसका क्या बतलाऊं जी, कि हमजा कतई जो है वो गिरता नहीं है और हमजा वसली गिरता है। बात समझ में आ रही है जी? हमजा वसली नहीं गिरता और हमजा हमजा वसली गिरता है, हमजा कतई नहीं गिरता, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? लेकिन अब कैसे पहचान हो कि यह हमजा वसली है या हमजा कतई है, ठीक है? तो इसके लिए अर्ज ये है कि अभी मैं दूसरी किताब आपको दिखाता हूं।
جی 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 مائک میوٹ رکھیے جن کا ہے. جی یہ دوسری کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے، بتلائیے گا تاکہ. جی اب اس میں قانون نمبر 9 مل گیا جی سب کو، اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے سامنے. جی بتلائیے گا، اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ سب کے سامنے. اچھا یہ دیکھیں، حمزہ قطعی 9 قسم پر ہے. یہ اہم، یہ پہچان ہے، حمزہ قطعی 9 قسموں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو 9 قسم کے حمزہ ہیں یہ قطعی ہیں، اس کے علاوہ باقی سب وصلی ہیں. اب یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں. جی کون کون سے ہیں؟ حمزہ باب افعال کا جیسے اکرما، واحد متکلم کا جیسے اضربو، اس میں تفضیل کا جیسے اضربو، جمع کا جیسے اشراف، ناموں کا جیسے اسماعیل اسحاق، مبنی کا جی جیسے انتا، فعل تعجب کا جیسے ما اضربہ اضرب بھی، استفہام کا جیسے انذرتہم، ندا کا جیسے عبد اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ یہ جو حمزے ہیں یہ قطعی ہیں. آپ نے ان 9 کو یاد کر لیجیے، ان کے علاوہ جہاں پر بھی کوئی حمزہ آئے گا وہ وصلی ہوگا، وہ گر جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات جی؟ جی امید ہے کہ قانون سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی میں دوبارہ اب لے کے چلتا ہوں آپ کو. اچھا اب ہمارے یہ حمزہ وصل القطعی والا قانون سمجھ میں آ گیا. اس کا ماموز میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ ساتھ ساتھ آپ چلتے مجھے بتاتے جائیں تاکہ مجھے یاد رہے اور مجھے بار بار دہرانا نہ پڑے. جی بات سمجھ میں آ گئی آپ سب کو؟ حمزہ وصلی اور قطعی کا سمجھ میں آ گیا. جی آپ لوگوں کی طرف سے جواب نہیں آ رہا. میں عرض کروں کہ حمزہ وصل اور قطعی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا جی؟ آواز نہیں آ رہی؟ اچھا آواز جب نہ ہو تو فوراً بتایا کریں. اچھا اب ہم قرآن کریم سے اس کا تھوڑا سا اجرا کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اگلے قوانین کو میں آپ کو نشاندہی کروا دیتا ہوں. نمبر 1 آگے اتخذ والا قانون، یہ بھی ہم محموز کے ساتھ لگتا ہے، محموز میں ہے، اس کا استعمال بھی محموز میں ہے، لیکن یہ ہوگا باب افعال، باب افتعال، تفاعل یا تفاعل کے اس میں. یعنی کیا قانون ہے؟ وا اور یا ہو، حمزہ سے تبدیل نہ ہو، باب افتعال تفاعل یا تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلے میں ہو، تو اس وا اور یا کو تا کے ساتھ بدلا کر تا کا تا میں ادغام کرنا واجب ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال دے رہے ہیں جیسے اتعادا، ٹھیک ہے، اتسرا، اتعادا. آپ لوگوں کے سامنے اسکرین شیئر ہو رہی ہے یا بس پہلے ہی صفحہ آیا ہوا ہے؟
جی میں تو اسکرین شیئر کر رہا ہوں لیکن یہاں سے اسکرین شیئر جو ہے وہ ایک منٹ. جی اب دیکھیں جہاں سے ریکارڈ ہو رہا ہے وہاں پر سکرین چینج نہیں ہو رہی. ایک منٹ میں یہاں سے چینج کرتا ہوں. جی اب دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ نو حمزہ قطعی 9 قسم پر ہے. حمزہ قطعی کتنی قسموں پر ہے؟ 9. حمزہ قطعی جو ہے نا، حمزہ بصری اور قطعی کا میں نے آپ کو فرق سمجھایا تھا، اس لیے تو وہ شاید سکرین شیئر نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں. جی اب دیکھیں، اب سکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے سامنے. اچھا میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی جی دوسری کتاب شاید اس میں اس ترتیب سے نہیں ہو رہا. اچھا جی اب دیکھیں، یہ دوسری کتاب ہے اشرف العزیز والی. اب امید ہے آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. میں مزید تھوڑا سا کشادہ کر دیتا ہوں. جی آ رہا ہے اب سب جی اب دیکھیں یہاں پر حمزہ بصری اور قطعی کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. حمزہ بصری اور قطعی کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھیں اس کے آخری لائنوں میں آ جائیں. حمزہ قطعی 9 قسم پر ہے. نظر آ رہا ہے آپ سب کو؟ اس کے ماں سوا سب حمزہ بصری. اگر آپ ان 9 حمزہ قطعی کی قسموں کو یاد کر لیں گی تو آپ کو باقی آسان ہو جائے گا. کون کون سے؟ میں دہرا دیتا ہوں. حمزہ باب فعال کا جیسے اکرما، واحد متکلم کے جیسے اضربو، اس میں تفضیل کے جیسے اضربو، جمع کا جیسے اشراف، اعلام کا جیسے اسماعیل اسحاق، مبنی ہونے کے جیسے انت ان، فعل تعجب کا جیسے ما اضربہ اضرب بھی، استفہام کا جیسے انذرتہم، ندا کا جیسے عبد اللہ. سمجھ آ رہا ہے سب کو؟ جی تو یہ حمزہ قطعی جو ہے یہ 9 قسم آپ یاد کر لیں گے. میں قرآن کریم سے چلیں آپ کو کروا دیتا ہوں کچھ مثالیں. جی وہ شاید مجھ سے نا شیئر کرنے میں صحیح نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے نہیں ہو رہا تھا. اب آپ کے سامنے الحمدللہ آ رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں اب ہم نے کیا کیا. اب ہم دیکھتے ہیں جی الم نجعل الارض، آیت نمبر 6. الم، یہاں حمزہ کون سا ہے؟
حمزہ استفہام کا، علم حمزہ استفہام کا. والجبال اوتادا، اوتادا حمزہ جمع کا، ازواجا جمع کا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ وانزلنا باب افعال کا، الفافا جمع کا. یہ سمجھ آ رہا ہے سب کو؟ جی. ابوابا جمع کا، ان مبنی کا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شر الا، یہ تو اصلی ہے، ان مبنی کا. ٹھیک ہے. احصینا باب افعال کا. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ چلیں اب ہم دوبارہ کتاب کی طرف چلتے ہیں. توضیح الصرف. اچھا میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا، اگلا قانون ہے اتخذ یتخذ، قانون نمبر 10. قانون نمبر 10 اتخذ یتخذ والا قانون. ٹھیک ہے. یہ قانون مکمل وجوبی ہے. اس قانون کا مطلب کیا؟ وا اور یا بدل حمزہ سے نہ ہو، باب افتعال تفاعل یا تفاعل کے فاعل کے مقابلے میں ہو، تو اس وا اور یا کو تا کے ساتھ بدلا کر تا کے تا میں ادغام کرنا واجب ہے. جیسے اتعدا، میں مثال کو واضح کرتا ہوں. اتعدا، تو یہ اصل میں کیا تھا؟ ایوتعدا، ایوتعدا. تو یہاں پر واو کو پہلے تا سے بدلا، پھر تا کا تام ادغام کر دیا تو اتعدا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ اصل میں قانون جو ہے اتخذا محموز کا ہے، کہ ویسے بدلا تو واو کو تا سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتخذا میں حمزہ کو تا سے بدلا جا رہا ہے، کیونکہ اتخذا کا مادہ تھا اخذا، حمزہ خاذال. ٹھیک ہے. اب یہ ان قوانین میں نا صرف آپ کو میں کیا ہوگا، قانون کا نام بدلا جا سکتا ہے، اور لیکن قانون وہی ہیں. تو باقی میں کوشش کروں گا کہ کل ان قوانین کو آپ کو علم الصرف سے بھی کروا دوں، تاکہ جو آپ نے علم الصرف میں پڑھا ہوگا وہ بھی آپ کو ریوائز ہو جائے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ عام طور پہ آپ خواتین علم الصرف سے پڑھا ہوتا ہے تو اس سے مناسبت ہوتی ہے. اچھا جی. چلیں اب یہ دیکھیں، اب آگے جو قوانین ہے نا ان کو سواد زواد تو زا والا، دال دال زا والا، ٹھیک ہے، 11 حرفی والا، یہ قوانین جو ہے یہ صحیح کے سیغوں کے ساتھ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اگر آپ پڑھ لیں گی اس میں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان قوانین کا تعلق تعلیل کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق آپ کے سمجھنے کے ساتھ ہے. اب آگے جائے می عادن، یہاں سے مثال کے قوانین شروع ہو رہے ہیں. ماضی میں بھی لگتا ہے، مضارع میں بھی لگ جاتا ہے. جی می عادن، اس قانون کو دیکھیں کہ واو ہو، مظہر ہو یعنی ظاہر ہو، اور ماقبل اس کا مکسور ہو، تو اس واو کو اکثر بدلانا واجب ہے. اب آپ نے ایک نقشہ ذہن میں رکھنا ہے اس قانون کا، واو ساکن، ٹھیک ہے، ماقبل اس کا مکسور، تو اس واو کو یا اکثر بدلانا واجب ہے. جیسے می عادن، ٹھیک ہے، اصل میں کہتا ہے میو، میو عادن، واو، واو عین الف دا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس واو کو یا سے بدل دیا، یعنی واوی آئی ہے تو نا مثال میں واو عین دال یہاں مادہ، تو واو کو یا سے بدل دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی. آگے واتہ والا قانون ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ بھی اسی میں ہی ہے کہ اس میں یعنی ادغام والا ہے، بس دال کو تا سے. یوسر والا قانون، یہ قانون لگتا ہے مثال یائی میں، اور اس قانون کے لگنے کے بعد آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ مثال واوی، مثال کے طور پہ یوسرو، اس کا مادہ کیا ہوگا؟ جی آپ بتلائیے اس کا مادہ کیا ہوگا؟
جی آپ اس کو بتلائیں، یوسرو کا مادہ کیا ہوگا؟ قانون نمبر 16. اگر آپ قانون نہ پڑھے اور صرف یوسرو آپ کے سامنے آ جائے تو مادہ کیا ہوگا؟ بتلائیں جلدی سے بتلائیں. جی نہیں، پہلی مرتبہ ذہن کس طرف جائے گا وہ دیکھیں. جی خالی یوسرو کو دیکھ کر، واو سین را کس طرف جائے گا؟ واو سین را. تو یہ اگلا قانون ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیشہ یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واو کی جگہ پہ واو نہیں ہے، یہاں پہ اصل میں یا تھا، اس یا کو واو سے بدلا. یہ یوسر والا قانون ہمیں بتلا رہا ہے. قانون کیا ہے دیکھیں، واو ساکن ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو. میعاد والا تھا، واو ساکن ماقبل مکسور، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ یا ساکن ماقبل مضموم، وہاں واو کو یا سے بدلا جا رہا تھا، یہاں یا کو واو سے بدلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو قوانین جو ہیں آپ نے جو پڑھ لیے ہیں، میعاد والا اور یوسر والا. ٹھیک ہے، یہ قوانین مثال میں لگتے ہیں. مثال واوی ہو تو میعاد والا، یائی ہو تو یوسر والا. ٹھیک ہے، اور ایک اور قانون لگتا ہے، وہ آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تاکہ پہلے ہم مثال کے قوانین کو کر لیں. جی وہ مضارع والا لگتا ہے. مضارع کے قوانین میں دیکھیں، قانون نمبر 32 نظر آ رہا ہوگا آپ کو. قانون نمبر 32 یعید تائید والا قانون. ٹھیک ہے، یہ اگرچہ لگتا ہے مضارع میں ہے لیکن چونکہ مثال میں لگتا ہے تو اس لیے میں نے کہا آپ کو یہ کروا دو. باب و مثال واوی کا اور قیاس و منع یعنی منع یمنع کا وزن ہو یا ضرب یضرب کا وزن ہو، اس کا مضارع یا فعلو کے وزن پر. یہ دو چیزیں یاد رکھیں آپ آسانی کے لیے. منع یمنع کا باب ہو یا ضرب یضرب کا باب، ٹھیک ہے، مثال واوی سے، تو اس صورت میں واو کو گرا دیتے ہیں. یعیدو، سمجھ میں آ رہا ہے جی بھئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے کچھ آپ لوگوں کو؟ میں اب جو ہے نا آپ کو سیغوں سے کرواتا ہوں مثال، اور ہم نے معموز اور مثال پڑھا ہے تو اس لیے ہم سیغے دیکھتے ہیں. دیکھیں اب میں آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ پوچھوں گا اس لیے آپ ساتھ ساتھ بتائیں گے. جی اب دیکھیں، جو ابھی تک ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے بارے میں. ارسلنا، میں یہ پوچھتا ہوں، چوتھی لائن پر ہے اور آخری صیغہ ہے ارسلنا، یہ بتلائے اس میں حمزہ کون سا ہے؟ جلدی سے بتلا دے جائے، اس میں حمزہ کون سا ارسلنا میں؟ قطعی. شاباش، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اعتمرا، اس میں کون سا حمزہ ہے؟ نہیں، یہ قطعی نہیں ہے. کون سا باب بنتا ہے؟ باب افتعال. جی اب باب میں یاد رکھیے گا کہ صرف باب افعال کا حمزہ قطعی ہے. ٹھیک ہے، انزلہ، یہ بتلائیے. جی کیوں؟ کون سا باب کا ہے؟ باب افعال. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ حمزہ وصل القطعی کا تھوڑا سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. آگے چلتے ہیں، اس میں صحیح مثال کے صیغے تلاش کرتے ہیں تاکہ مثال کی آپ کو جو ہے نا وہ مشق ہو جائے. ہم نے کافی زیادہ صیغہ پڑھا ہے، اتق اللہ، اتقا. تو اس صیغے میں وہی اتخذ والا قانون لگتا ہے. یہ مثال کا صیغہ ہے.
واو قاف یا مادہ ہے، واو قاف یا، اتقا اصل میں اتقا یا، واو باب افتعال کے فاعل میں مقابل میں واقع، اتخذ والے قانون کے تحت اس واو کو تا سے بدل کر تا کا تعمیر غام کر دیا تو اتقا ہو گیا، اتقا یا ہو گیا. پھر آگے جو قانون لگ رہا ہے وہ میں اشل آگے کرواتا ہوں. جی اخذ، اچھا ایک منٹ، اور اس میں صحیح والا قانون لگ رہا ہو، اور وہ مثال والا، مثال کا صیغہ، وعدتنا، وعدتنا یہ وعدت والا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، چونکہ وہ دال کو تا سے بدلنا ہے وہ آسان ہے، اس لیے وہ میں نے کہا آپ وہ کر لیں گے انشاءاللہ. جی چونکہ مثال کے کم ہے اس لیے کم ہوں گے، لیکن بہرحال ہے، میں کہ چلو آپ کو ایک دفعہ تھوڑا سا وہ کروا دوں. چلے وہ آپ اس میں تلاش بھی کر سکتی ہیں، بہرحال میں مضارع کا وہ کروا دیتا ہوں، مضارع میں چونکہ اس کے استعمال ہوتا ہے تو اس لیے. جی 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 ہوم ورک کرنا تھا، لیکن میں نے کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا ایک ایک دو جو سیگے کروا بھی دوں نا، تاکہ آپ لوگوں کو کیسے کرنا ہے وہ بھی آ جائے انشاءاللہ. اب اس میں سیغہ تلاش، یجیدو، یہ دیکھیں یہ آگے یجیدو، یہ لائن ہے چھٹی لائن کا آخری لفظ یجیدو. مل گیا آپ سب کو؟ ہاں یہ اصل میں کیا تھا، یوجدو، یہ کیا تھا اصل میں، یوجدو. تو واو واقع ہوئی اور وزن یہ فعلو کا ہے، تو اس لیے اس واو کو یعیدو تائید والے قانون کے تحت گرا دیا تو کیا ہو گیا، یجدو ہو گیا. اب اور اس کے علاوہ جو یوسر والا قانون ہے وہ چونکہ مجہول میں لگتا ہے، تو اس لیے وہ مجہول کی طرف ہم، میں آپ کو ایک مثال، یہاں پہ مجہول کی کم مثال یعنی بیچ بیچ میں ہی ہیں، تو اس لیے بہرحال اب ہم آگے چلتے، چونکہ اس زیادہ استعمال اجوف کا ہے تو اس لیے اجوف کی طرف چلتے ہیں. اجوف میں اگلے جو قوانین ہیں، قانون نمبر 17 قال بلا، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قانون اور آسان بھی ہے. بس آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ واو اور یا متحرک ہو، حرکت بھی لازم، اس کو بھی چھوڑ دیں آپ کو سمجھنے کے لیے، یعنی جتنا آپ کو قانون کی ضرورت ہے. اس سے پہلے فتح ہو، ما قبل کا مطلب اس سے پہلے فتح ہو اور کلمہ بھی ایک ہو، تو اس واو اور یا کو الف سے بدلانا واجب ہے. قال باع، سمجھ آ رہا ہے جی؟ یہ اجوف میں قانون لگتا ہے اور بہت زیادہ اس کا استعمال ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا قانون ہے التقاء ساکنین علی حدہ وغیر حدہ والا قانون. جی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ لفظ پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ لفظ بولا کیا جا رہا ہے. التقاء ساکنین یعنی دو ساکنوں کا آپس میں ملنا. ٹھیک ہے، علی حدہ وغیر حدہ، ہم نے یاد رکھنا ہے زیادہ تر علی حدہ کی شرائط کو. پہلا ساکن مدہ یا تصغیر، نمبر 2
دوسرا ساکن ملا ہوا ہو، تیسرے نمبر 3 کلمہ بھی ایک ہو، اس کے ماں سوا سب غیر حدی ہے. اور غیر حدی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک گرتا ہے، ایک ساکن گرتا ہے، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی آگے مثال کرواتا ہوں اگلے قانون میں. خلاصہ کروا دیا، اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتی ہیں بعد میں انشاءاللہ. قلت النا والا قانون، یہ اہم، اس کو ذرا توجہ سمجھیے گا. واو مضموم، یعنی واو مضموم یا مفتوح ہو، صیغہ ماضی معلوم کا ہو، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہو، 7 اقسام میں اجوف ہو، پھر وہ واو الف کے ساتھ بدل کر گر جائے تو فا کلمے کو حرکت ضمہ کی دینی واجب ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پہ ساری شرائط اس کی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک صیغہ کرواؤں گا، اور وہ صیغہ کروا کر آپ کو یہ قانون اور خفنا بینا والا قانون، قیل بیع والا قانون، یہ سمجھ میں آ جائے گا. یعنی اس کے ساتھ ہی آگے یقول تقول والا قانون کر لیں، پھر میں آگے انشاءاللہ آپ کو یہ اجوف کے مکمل ہو جائیں گے. دوسرا جو استعمال ہوتا ہے قانون یقول تقول والا قانون اجوف کا، یہ قانون مکمل وجوبی ہے. اس قانون کا مطلب ہے کہ واو اور یا متحرک ہو، ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، اور یہ واو اور یا اصل میں سلامت نہ رہی ہو، یعنی ماضی میں بھی قانون لگاؤ. ٹھیک ہے، اچھا تو کیا کرنا ہے؟ یعنی واو اور یا ساکن، متحرک، ماقبل ساکن، بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. کرنا کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ کہ اس واو اور یا کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دینا ہے، یعنی پہلے والے حرکت جو ساکن تو اس کو حرکت دینی ہے، پھر جو حرکت آئے اس کے موافق اس کو حرف علت سے بدلنا. اگر پہلے ضمہ ہے تو واو سے، پہلے کسرہ ہے تو یا سے، پہلے فتح ہے تو الف سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جی، اب میں آپ کو آگے اس میں جو ہے مثالوں میں سے کروا دیتا ہوں، چونکہ آج ہمارے بلکہ یہ تو وقت ہو گیا ہے تو یہ بند ہو جائے گا. بہرحال میں آپ کو ایک مثال کروا دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر آپ لوگ خود کر کے لائیں اس میں سے تو بہت اچھا ہو جائے گا. قالو، یہ اصل میں کیا تھا؟ قولو. اب دیکھیں واو متحرک ہے، ماقبل فتح ہے نا، کون سا قانون لگے گا؟ بتلائیے، جلدی سے بتلا دیجیے. جی کون سا قانون لگے گا؟ قالو، جی واو کو قالو ہے نا، اصل میں قبلو تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، کون سا قانون ہے؟ قال بلا. کون سا قانون ہے جی؟ قال بلا قانون لگے گا. کانا، اس میں بھی قال بلا. کانت، اس میں بھی قال بلا. کانو، اس میں بھی قال بلا. ٹھیک ہے، قال بلا قانون، کانا نام کا نام ہے، قال بلا قانون. چلے اب آپ لوگ ایسے کیجئے، پھر آپ کل مشق کر کے لائیے انشاءاللہ، اور میں جو ہے آپ کو انشاءاللہ پھر یہ یعنی کہ علم صرف سے بھی اور اس میں سے بھی، دونوں سے ملا کر آپ کو کل انشاءاللہ ہم الصرف العزیز جو صرف کا ہے نا اس کو انشاءاللہ